بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حبیب زیدی کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی سب سے بڑی اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا اور باقاعدہ ایک مجرم کی طرح سے ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا عدالت عالیہ کے حکم پر، اور ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے اور 2 دن کا ریمانڈ لے کر اور ان کو ان کے گھر میں سب جیل کا درجہ دے کر ان کو وہاں پر قید کر دیا گیا۔ پرویز مشرف، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جن کو لیجیٹمیٹ اسی عدالت نے چیف جسٹس نے کیا تھا۔ خیر، ویسے تو یہ بات ہے کہ یقیناً پرویز مشرف کی جو بیل کو ریجیکٹ کیا گیا اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہت خاص پہلو ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ایک قانون ہے پوری دنیا میں کہ جناب جب کسی کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی بہت ہی ریزنیبل قسم کا ریزن موجود ہوتا ہے۔ ادروائز یہ بھی وہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ خطرہ نہ ہو کہ اس سے پبلک کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال پرویز مشرف صاحب سے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا جج کو، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو نہ مطلب ہے کہ بیل کو اگر قائم رکھا جائے یا بیل کی منظوری رکھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ باہر نکل کے اس کو مارے پیٹے، لہذا ان کو جج صاحب نے جو ہے وہ ان کی بیل کو ریفیوز کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ایسے آدمی ہے، ایسے مجرم ہے جو ہو سکتا ہے بھاگ جائے، گلی میں غائب ہو جائیں یا کسی جنگل میں گم ہو جائیں اور دوبارہ عدالت میں پیش نہ ہوں، یا ملک سے باہر بھاگ جائیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے ذہن میں ہوگا، اس لیے انہوں نے ان کی جو تھی نا وہ بیل کو ریفیوز کر دیا۔ یقیناً یہ اس لیے تو بیل ریفیوز نہیں کی تھی، انہوں نے کی ہوگی کہ ان کو کوئی پرسنل گرج ہوگی ان سے، کوئی پرسنل گرج نہیں ہوگی، انہوں نے کسی نہ کسی اندیشے کے تحت یا قانون کے تحت ہی۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وہ ہے، بہت زبردست کام کیا عدالت نے، بہت بڑا جو تھا وہ مقدمہ نپٹایا، بہت بڑا انصاف کیا، بہت بڑا وہ کیا کہ جناب ایک صدر پاکستان کو، سابق صدر کو جیل پہنچا دیا اور ججز کی نظر بندی کے کیس میں جیل پہنچا دیا۔ خیر، بڑا اچھا ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسے جرم کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کو بیسیکلی تو چودھری افتخار صاحب کو یہ آج خود نوٹس لیتے ہوئے کر لینا چاہیے تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہی پرویز مشرف صاحب نے، جسے کہتے ہیں سب لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب آئین کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس ملک میں ایک عوامی حکومت کا، ایک نمائندہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور یوں کیا وہ کیا۔ اصل حقائق آپ سب کو پتہ ہے، صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ 12 اکتوبر والے دن اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹر جنرل تھا، جنرل ضیاء الدین، اس کو غیر قانونی طور پر اپنی طاقت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اور ایٹ اے ٹائم جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس کو غلط طریقے سے ریٹائر کرنے کی کوشش کی اور فوج میں ایک بغاوت کسی کیفیت کو یا بغاوت کی سازش کو کیا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر کو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، بلکہ سری لنکا گئے ہوئے تھے۔ 3:40 پر نواز شریف صاحب نے فارملی
ضیاء الدین کو اپوائنٹ کر دیا ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، جبکہ ایک اور آرمی اسٹاف موجود ہے، مگر نواز شریف صاحب نے ان کو کر دیا۔ یہ بیسیکلی ایک جنرل کو دوسرے جنرل سے لڑوانے کی کوشش تھی۔ یہ بذات خود ایک مقدمہ ہے، اور یہ کانسپریسی تھی، کانسپریسی کی نواز شریف نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی، اور جو کہ پاکستان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور فوج کو فوج سے لڑوانے کی۔ اس کا ایک مقدمہ اٹ سیلف ہونا چاہیے غداری کا۔ دوسرا کیا ایکشن لیا نواز شریف صاحب نے کہ جب جنرل مشرف صاحب کا طیارہ PK 805 پاکستان میں پہنچا تو نواز شریف صاحب نے 4 بجے جنرل ضیاء الدین کے کہنے پر رپورٹڈلی ہے کہ جنرل ضیاء الدین صاحب نے یہ کہا، حالانکہ یہ ماننے والی بات نہیں، نواز شریف صاحب بتا خود ہی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس وقت وہ پھدکتے بھی بہت پھر رہے تھے۔ 4 بجے قریب یہ آرڈر ایشو کیا کہ اس طیارے کو پاکستان میں اترنے نہ دیا جائے، اس کو آپ انڈیا بھیج دیں یا کچھ بھی کر دیں، لیکن اس طیارے کو یہاں نہ اترنے دیا جائے۔ یہ آرڈر ایشو کرنا یا یہ کہنا، یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس کا، یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ انڈر وچ لا نواز شریف had ordered not to land this plane in Pakistan. This plane was owned by PIA and it's supposed to be landing in Pakistan. اس کو آرڈر یہ کر دینا کہ جناب اپنا جو ہے نا یہ پاکستان میں نہیں اترے گا، یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ Consequently, resulting کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر باقاعدہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جس کے اندر کرینیں، بلڈوزریں اور بھی ساری چیزیں تھیں، جس سے کہ وہ اس لیے کھڑی کی گئی نواز شریف کے کہنے پر اس دن کہ جب طیارہ لینڈ کرے تو اس سے ٹکرا کر پاش ہو جائے اور اپنا مشرف صاحب اس میں مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، along with 200 لوگوں کے along with جو PIA کا وہ تھا اسٹاف۔ یہ اقدام قتل کا مقدمہ ہے۔ نواز شریف نے اس دن اپنے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کرنے کا باقاعدہ اقدام کیا، پلان کیا، سازش کی اور اقدام کیا، سب کے سامنے ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف 100 موڈو ایکشن لیتے ہوئے اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو اریسٹ کر کے باقاعدہ اس کا ٹرائل کیا جائے، جبکہ یہ پروون ہے آلریڈی۔ ان تمام حالات میں کہ جب ایک پرائم منسٹر نے فوج کو لڑوانے کی کوشش کی، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ایسے احکامات داخل کیے، نہ صرف اس کو کیا بلکہ 200 اور پیسنجرز کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد ملک کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی قانون نہیں توڑا، اس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی۔ ایسے مجرم پرائم منسٹر سے جان چھڑانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو وہ ایکشن کر سکتا تھا اس نے کیا۔ میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن آئین کا جہاں تک توڑنے کا تعلق ہے کہ بھائی اس کے اندر کبھی آپ نے اسی آئین کے تحت نواز شریف پر مقدمہ چلایا، وہ والا کہ جناب آپ کے احکامات کی وجہ سے تو یہاں پر بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے یا بہت بڑے لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جہاز کو انہوں نے یہ بھی معلوم تھا کہ جہاز کے اندر اتنا فیول نہیں ہے، لیکن نواب شاہ ڈائیورٹ کیا، اور نواز شاہ میں نواز شریف نے اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ بھیجا جس میں اس کے گنڈے یا جو بھی سیکورٹی آفیسرز تھے، تاکہ وہ مشرف کو اریسٹ کر کے یا تو وہاں مار دیں یا اس کی کسٹڈی میں لے لیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو کسٹڈی میں لینے کے لیے نواز شریف نے یہ ایکشن کیا، جو کہ بذات خود بھی ایک وہ ہے سوالیہ نشان اور مقدمہ FIR ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یا تو آرمی کا کوئی آفیسر اٹھ کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کرنے کے کیس میں FIR درج کروائے نواز شریف صاحب کے خلاف، یا
وہ جو 200 پیسنجر تھے ان میں سے کوئی آدمی FIR درج کروا سکتا ہے، یا سو موڈر ایکشن لے کر جو چیف صاحب ہیں اپنا سپریم کورٹ کے، جو اس وقت بہت عظیم شخصیت بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ انیشیٹ کرے، اور اگر یہ کر لیا تو بہت بڑی بات ہے، نہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ سعودی ریال اور سعودی ڈالر اتنے زور سے بول رہے ہیں، اتنے دکھائی دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف نواز شریف کو جتانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں BD ممبر کے الیکشن ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ گلی کے 2-4 ہنڈے بدماش، اس زمانے میں جتنے بھی شریف لوگ تھے ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوں گے، یہ فلانا ہی آدمی کھڑا ہوگا، اور وہ اکیلا ہی کھڑا ہوتا تھا اور وہ جیت جایا کرتا تھا بغیر کسی الیکشن اس کے ووٹوں کے۔ اور جناب اپنا وہ اس طریقے سے BD ممبرشپ کے الیکشن ہوا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج کل کے جو گنڈے ہیں وہ ہیں TTP پاکستان، اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی اور جلسہ نہیں کرے گا، صرف نواز شریف صاحب کریں گے، کوئی اور کرے گا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کو دھماکہ کر دیں گے، اس کے گھر میں آگ لگا دیں گے، اس کے جلسے میں بم کا دھماکہ کریں گے۔ لیکن نواز شریف کے جلسے میں کچھ دھماکہ نہیں ہوگا، لہٰذا نواز شریف کھلا کے سب طرف جا کے اپنے جلسے کرے اور الیکٹ ہو جائے، اور باقی سب کو تو گلی سے ان کے گھروں سے نکلنے کی پرمیشن نہیں۔ تو یہ تو بدماشی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے ہے کہ نواز شریف کو آج ہی ڈکلیئر کر دے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں ہیں، باقی تمام لوگوں کو الیکشن اس سے نکال ہی دے باہر۔ یہ ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ میں ڈھونگ رچ رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی الیکشن ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہ اس میں عمران خان آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف سعودی ریالز کی بنیاد، سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی نہ صرف حکومت چوری کر رہا ہے بلکہ مینڈیٹ بھی چوری کر رہا ہے، الیکشن بھی چوری کر رہا ہے، تاکہ کل کو سعودی عرب اپنی منمانی سے پاکستان کی حکومت کو چلائے، اور ان کو، اور اس کے اندر سب شامل ہے، اس کے اندر کارپوریٹ سازش ہو رہی ہے باقاعدہ، اس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے، اس کے اندر عدالتیں بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر فوج کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ اس لیے کہ کیا وجہ ہے کہ فوج نے اعلان کیا کہ جناب جو بیلٹ پیپر پرنٹ ہوں گے وہ فوج کے کنٹرول میں ہوں گے، انڈر آرمی کنٹرول۔ کیوں؟ کیا وہیں پر ہی نواز شریف کے ٹھپے لگ کے وہیں سے ہی وہ کاؤنٹنگ کر لی جائے گی، یا وہ باقاعدہ الیکشن کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ وہاں پہنچا کے الیکشن کو کیے جائیں؟ ادروائز الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز پر کیوں نہیں ایکشن لے رہا ہے کہ یہ جناب بیلٹ پیپر جو پرنٹ ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں فوج کی نگرانی میں؟ کیا یہ باقاعدہ سے کوئی سازش تو نہیں ہے کہ جناب وہیں پر ٹھپے بھی لگ رہے ہوں ان کے ساتھ اب سے، تاکہ کتنے کروڑوں پر ٹھپے لگانے ہوں گے تو وہ تو کافی ٹائم بھی تو لگے گا۔ چودھری افتخار صاحب سے میری درخواست یہ ہے کہ ٹھیک ہے مشرف صاحب کو آپ نے جیل بھجوا دیا، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے کہا بڑا وہ پورا ہوا، انصاف بھی ہوا، لیکن اس دن جس دن یہ ایکشن ہو رہا تھا 12 اکتوبر کے اقدامات جو ہوئے، جو کرائم ہوا ہے 12 اکتوبر کو، اس کا بھی ایکشن لیا جائے، اور نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹ کے نواز شریف کو بھی جیل میں بھیجا جائے۔ شکریہ۔